مسجد قباء میں ہم آ چکے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھ کر آج ہفتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن پیدل کبھی اٹھنے پر صحابہ کے ساتھ آتے تھے۔ یہ مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کے چاروں طرف خوبصورت مناظر۔ اسلام کی شریعت محمدیہ میں، اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لائے تو یہاں پر 14 دن رکے مسجد قباء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو جہاں روکا تو وہ رکنے کی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ اب رکنے کی جگہ کون سی ہے؟ جو عمرہ کرنے کے لیے مدینہ میں آتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ یہ گنبد جو اندر مسجد کے اندر ہے، مسجد قباء میں پہلا گنبد ممبر کے ساتھ، اس کے اوپر دیکھیں 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سوراخ، وہ 2 چھوٹے سوراخ نشانی ہیں کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر رکی تھی۔ اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر رکھے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا۔ یہ سامنے باغ ہے بنو نجار کا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب انصار کی خدمت کی ہے 14 دن تک، اور بچیوں نے یہیں پر نبی پاک کی تعریف میں ترانے گئے جو مشہور ترانہ ہے۔ اور یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بننے والی مسجد قباء ہے۔ البتہ مرتبے کے اندر سب سے پہلے بیت اللہ ہے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، چوتھے نمبر پر مسجد قباء ہے۔ اور مسجد قباء کا قبلہ خود جبرائیل امین نے آ کر بتایا۔ اس مسجد قباء کے ساتھ ایک کنواں ہوتا تھا، اس کنویں کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کنواں ہے، دیکھنا یہ کنواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں آئے، اور یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس طرف سے دروازہ گیٹ تھا یہاں پر۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 50 سال پہلے میں آیا تھا، یہ کنواں موجود تھا، اور اس کے منڈیر کے اوپر میں بھی اسی طرح بیٹھا تھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ دروازے پہ جا کر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آئے، اہلا و سہلا، مرحبا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دروازہ کھولو اور بتا دو کہ فتنوں کا دور ہوگا۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو منڈیر کے بجائے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے دیوار میں بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی طرح آرام کروایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق ہیں، اور جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی ہیں۔ اور پھر دور چلا حضرت ابوبکر، ایک انگوٹھی ہوتی تھی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کے اوپر اللہ رسول محمد لکھا ہوتا، اور جہاں مہر خط وغیرہ لکھنا ہوتا تھا تو اسی کے اوپر وہ لگا دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تو وہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو وہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق کے پاس، حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی کے پاس 6 سال تک رہا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ صبح نماز کے بعد یہاں آتے تھے اشراق پڑھ کر، اسی کنویں پر بیٹھتے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ 6 سال تک اسی طرح آتے رہے۔ انگوٹھی ہاتھ سے گر گئی اور اسی جگہ پر 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، 3 دن کے بعد پھر نہ ملی، اور اس کے بعد یہ فتنے کھڑے ہو گئے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہوا۔ اچھا، انگوٹھی ایسا معجزہ تھا کہ لکھا ہوا اللہ رسول محمد ہے،
اور عام انگوٹھیاں اسی طرح ہوتی ہیں کہ اگر ان کو الٹا لکھیں تو مہر لگتے ہوئے سیدھا آتی ہیں، مگر وہ ایسی تھی کہ سامنے سیدھا مہر کی جگہ پر بھی سیدھا اور لکھنے کی ترتیب سے بھی سیدھی تھی، اور اس وجہ سے وہ معجزہ، اس کو کہتے ہیں بئر خاتم بھی کہتے ہیں، انگوٹھی کی نسبت کی وجہ سے جو چاندی کی انگوٹھی تھی بئر خاتم کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔